کیا میں پوچھ سکتا ہوں؟ علماء کرام اور طلباء موجود، ذرا ان کو نکال مجھے یہاں خطبہ دیتے ہوئے تقریباً 29 سال ہو، تو کئی مرتبہ یہ واقعہ بیان ہوا، کوئی 4-5 بندے ایسے پوری جماعت میں جو اس حدیث کا حل پیش کریں۔ علماء تو کریں گے، طلباء تو کریں گے، وہ تو ہیں ہی اس کے۔ آپ نے بڑے بڑے کبار علماء سنے، خطبات سنے، کیسٹیں سنی، تقاریر سنی، خطبے سنے، دروس سنے، یہاں علماء سے سنا۔ اب چاہیے تھا نا پوری جماعت کا ہر فرد اس مسئلے کو حل کرتا، جہاں بولتا یہ واقعہ کرتاس ہے، قلم دوات والی حدیث ہے، لیکن اس کا یہ معنی، یہ مفہوم ہے، اس سے تو صحابہ کی شان ثابت ہو رہی، تم توہین ثابت کر رہے، لیکن گم سم ہے۔ خطبے میں بھی آتے ہیں، گھر کا سوچ فکر ہو، 40 سال 30 سال 50 سال ایک بندہ خطبہ جمعہ سنتا ہے، پھر بھی کسی ایک روایت کا ریفس کو جواب نہیں دے سکتا، تو بتاؤ وہ کس لیے؟ کہاں ہے تمہاری علمی اپروچ، وہ سوچ جس کے لیے یہ خطبہ فرض سننا اور سنانا؟ قلم دوات رسول اللہ مانگتے رہے، 2 ٹکڑے ہیں 2 حدیث کے جو اٹھائے ہوئے، باغ فتح سجدہ خاص لینے آئی تھی، صدیق نے نہیں دی، جو طوفان برپا کیا اس حوالے سے واقعہ کرتاس ہے، قلم دوات مانگتے رہے، صحابہ نے نہیں دی، اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ لیکن افسوس ہے ہمارے جوانوں پر، بزرگوں پر، بوڑھوں پر، بچوں پر، کہ 2 واقعات سے وہ سالہ سال ہمیں تمہیں گھماتے رہے، تم اسی مقام پہ کھڑے ہو۔ مولوی کو پوچھا، کچھ تو ہوئے، لیکن نہ کبھی غور سے سنا، نہ سنایا۔ سنانے والوں میں بھی کمی ہے، سننے والوں میں۔ حیرانگی کی بات ہے، قرآن پاک میں ایک واقعہ ہے، مجھے روکا بھی گیا ہے، اپنے اساتذہ جمعے کے بعد مجھے ساتھی علماء مولانا عبدالغفار قادر سمجھاتے رہے، یہ بات نہیں ہونی چاہیے، یہ نہیں ہونی چاہیے، تھوڑی سی سختی نہیں ہونی چاہیے، ان کا احترام اکرام، اصلاح کی، جو ساتھی بھی کسی لفظ کی بھی اصلاح کرے، پھر استاد، پھر علماء، اللہ سب پہ رحمت نازل فرمائے، سب کی اصلاح کو قبول کرنا چاہیے۔ ہمارے بزرگ محترم شرافت صاحب بیٹھے، 2 جمعے پہلے غالباً یہ قرآن کی آیت پڑھنے میں کئی لفظ کی غلطی تھی، اصلاح، تو اللہ تعالیٰ اس محبت کو قبول فرما۔ ہمیں چاہیے اپنی غلطیوں کی اصلاح خوشی سے قبول کر، لیکن کچھ حالات واقعات بھی ہمارے جس سے تکلیف ہوتی ہے اس شخص کو جس میں ایمان کی رمق موجود۔ میں سوال کرتا ہوں آپ سے، قرآن پاک میں موجود ہے، آج پھر تھوڑی سی اجازت لے، قرآن پاک میں رب نے روکا تھا آدم علیہ السلام کو کہ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ قرآنی نص، اے آدم حوا علیہ السلام، یہ درخت ہے، اس کے قریب نہیں جاؤ گے تو کیا ہو جاؤ گے؟ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ وہ چلے گئے، کس نے روکا تھا؟ سمجھ آ رہی؟ کس نے روکا تھا؟ اللہ۔ جب ایسی کوئی بات پوچھئے، امام اگر بلوائے تو بولا جا سکتا۔ خطبہ جمعہ کا معنی یہ ہے کہ آپس میں نہیں بول، امام کچھ پوچھ بھی سکتا ہے، بلوا بھی سکتا ہے، کچھ کہہ بھی سکتا ہے کہ یہ بات سمجھ آئی یا نہیں آئی، اس کا جواب کیا ہے؟ رب نے روکا تھا کس کو؟ آدم حوا علیہ السلام، کہ نہیں جانا درخت کے قریب، وہ چلے گئے۔ روکیا کس نے سی؟ اللہ۔ گئے کون؟ آدم و حوا، جنت سے نکالے گئے، دنیا میں آئے، پھر کلمات رب نے دیے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، پھر توبہ قبول۔ قرآن میں پورا واقعہ محفوظ و موجود ہے۔ اہل حدیث دیوبندی بریلوی شیعہ سب نے کہا آدم گناہوں سے پاک معصوم ہے۔ قرآن میں تو لکھا ہے روکا تھا، چلے گئے، جنت سے نکالے گئے، کئی سال روتے رہے، کلمات رب نے بخشے، دعا کی، اللہ نے قبول کی۔ یہ سارا واقعہ سارے علماء بیان کر، رزلٹ نتیجہ کیا نکلتا ہے یہ واقعہ قرآن میں کوئی شک نہیں، لیکن آدم پھر بھی معصوم ہے، وہ نبی ہے، وہ معصوم ہے۔ قرآن میں یہ واقعہ لکھا ہے، معصوم ہے آدم، کوئی شک نہیں، میرا بھی ایمان، آپ کا بھی ایمان۔ لیکن ہم نے اس واقعہ کو دوسرے مقام پہ پڑھا، کہا آدم بھول گیا تھا، بھولنا گناہ نہیں ہے۔ ہم نے جواب دیا، ہم نے تعویل کی، ہم نے تعبیر کی، ہم نے تطبیق دی، ہم نے کہا آدم محفوظ ہے، آدم معصوم ہے، آدم گناہوں سے پاک ہے۔ یہ جو واقعہ ہے یہ بھول گئے تھے، قرآن میں موجود ہے، آدم کو بچا لیا ہے، صدیق کو کیوں نہیں بچاتے؟ اگر کوئی واقعہ حدیث میں آ گیا تھا تو اس کے سیاق و سباق کو پڑھا جانا ہم پہ فرض نہیں تھا، ہم پڑھتے کہ کیا مسئلہ تھا، قلم دوات رسول اللہ مانگتے رہے، کیوں نہ لائے؟
آدم علیہ السلام کے لیے ہمارا ایمان آج بھی اس پر قائم ہے کہ وہ معصوم ہے، پوری امت متفق ہے وہ معصوم ہے، لیکن یہ واقعہ جو الفاظ زیری ہے ان کے سیاق و سباق یہ ہے، کاش ہمارے دل صاف ہوتے